جب کمال ہوتا ہے، خوبی ہوتی ہے، تو جس لائن کا کمال ہوتا ہے اس لائن کی محنت میں اس کا نام ہوتا ہے کمال والے کا۔ تو دو طرح کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، ایک محبت کرنے والے اور ایک حسد کرنے والے، عداوت والے۔ تو جب کام اچھا ہو رہا ہے اور پھر کوئی برائی کرتا ہے تو نفس کو بہت ہی برا لگتا ہے، میں کیا غلط کر رہا ہوں، میں تو سب صحیح کرتا ہوں، تو غلط کر رہا نہیں کر رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں، اس لیے لوگ مجھے میری تعریف کریں، برائی نہ۔ یہ اندر ایک تقاضا ہوتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، برائی نہ، لیکن دستور یہی ہے کہ یہ ہوگا۔ تو جو میں کہہ رہا ہوں دعا کے لیے کہ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، جب یہ جذبات بنیں گے کہ لوگ برا کہیں گے تو یہ صبر والی جو دعا ہے یہ قبول ہوگی، تو صبر آئے گا، اور صبر آئے گا تو ایک چیز یہ ہوگی خالی کہنے کو کہ اس کو صبر آ گیا، یہ صبر کرتا ہے، نہیں، یہ نہیں ہوا خالی، بلکہ اس کے اور اللہ کے تعلق میں اضافہ ہوا۔ اگر یہ حاسد نہ ہوتے اور برا بھلا نہ کہتے تو یہ دولت کیسے ملتی؟ تو جو واسطہ بنا دولت کا، اس سے نفرت کی جائے یا اس کا اکرام کیا جائے، نفس تیار نہیں۔ لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ مل جائے تو ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا پڑے گا اور ایسے لوگوں کا اکرام بڑھانا پڑے گا، ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کرنی پڑے گی، لیکن ذرا بھی جی نہیں چلے گا۔ میں نے علاجن جب حضرت سے پوچھا تو حضرت نے مجھے علاج بتایا، کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ میرا دل صاف ہو جائے، لیکن ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے دل صاف ہونے کے بجائے اور گندا ہو رہا تھا۔ تو جب حضرت نے فرمایا کہ اس کے لیے اچھی اچھی دعا کرو تو بہت مشکل کام ہوا کہ اب کیا کرے، حضرت نے تو کہا ہے تو حضرت نے علاج بتایا ہے تو کرنا پڑے گا۔ اور پوری پیری مریدی، شیخ مرید، یہ سب یہی ایک جو سلسلہ ہے، دل چلے نہ چلے، شریعت کے احکام جو شیخ بتا رہے ہیں اس پر عمل کرنا اور اس کی اطلاع کرتے رہنا، اور اپنا دل جہاں ہے جو سوچ رہا ہے اس کی حقیقت سے آگاہ کرتے رہنا اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا، یہ تو تھا تصوف اور باطن کا اس کی اصلاح، یا اس کا نام اصل جو ہے وہ تزکیہ۔ تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت جی تو نہیں چاہتا۔ حضرت نے فرمایا بھائی دیکھو، طبیعت کسی کی خراب ہو اور میٹھی گولیوں سے اچھا نہ ہو رہا ہو تو اسے ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے، اور انجیکشن سے بھی ٹھیک نہ ہو تو آپریشن کرتا ہے۔ تو کسی کا جی آپریشن کرانے کا چلتا ہے تو نہیں چلتا، پھر آپریشن کیوں کراتا ہے؟ اس کو جسمانی صحت مطلوب ہے اس لیے آپریشن کراتا ہے۔ ایسے ہی اگر دل کی صحت اور روحانی صحت مطلوب ہے تو یہ آپریشن تو کرنا پڑے گا نفس کا۔ تو اب دعا تو شروع کر دیا، جب شیخ نے علاج بتایا تو دعا شروع کر دیا۔ لیکن پھر ہم نے کچھ دن کے بعد کہا حضرت دعا تو کرتا ہوں مگر جی چاہتا ہے یہ دعا قبول نہ ہو، کرتا تو ہوں لیکن جی چاہتا ہے یہ دعا قبول نہ ہو۔ حضرت نے فرمایا تمہارا کام کرتے رہو۔ پھر چونکہ صحت دل کی چاہیے تھی اور مرض کو صحت سے بدلنے کی نیت کر چکا تھا اللہ کی دی توفیق سے کہ اسے تو بدلنا ہی ہے، تو کچھ دنوں کے بعد پھر دل بھی چلنے لگا اور دعا بھی اس انداز سے ہونے لگی کہ قبول ہو جائے۔ ایسے وقت کے حاسدین کے لیے میں دعا جو بتاتا ہوں کرنے کے لیے، اللہ ان کو کامل توبہ، کامل ہدایت، کامل عافیت دے دیجیے۔ یعنی یہ سب نہیں کہتا کہ ان کے جال میں، مال میں خوب بڑھوتری کر دیجیے، ان کی قوت بڑھا دیجیے، جو بھی پھر اور ستائیں گے۔ دعا ہی کرنا ہے تو جو دعا اچھی ان کے حق میں وہ کی جائے نا، یہ تو بہت اچھی ہے کہ اللہ کامل توبہ، کامل ہدایت، کامل عافیت دے دیجیے۔ اور جب کامل توبہ ہوگی اور ہدایت ہوگی تو ظاہر ہے کہ ہدایت کے بعد پھر حسد کیوں کریں گے، اور کریں گے تو خود ہی سوچنے لگیں گے یا غلط ہے، چھوڑ دینا چاہیے۔ اس لیے وہ دعا شروع کر دیا، کرتا رہا۔ شروع میں جی چاہ رہا تھا کہ نہ قبول، جی نہیں چاہ رہا تھا کرنے کا لیکن حکم تھا کیا۔ پھر یہ خیال ہونے لگا کہ قبول نہ ہو، پھر اس کے بعد یہ خیال بھی ختم ہو گئے قبول نہ ہو بلکہ قبول ہو جائے، یہ خیال ہونے لگا۔ اچانک بہت سارے واقعات ہیں مگر ایک صاحب جن کی ابھی یاد آ گئی ہے، جنہیں وہ ستایا تھا اور ستاتے ہیں بھی، تو وہ بہت حالات میں آ گئے۔ تو ان کے حالات کو سوچ کر میں نے اللہ کی دی توفیق سے رو کر دعائیں کیا۔ ان کا کیا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن وہ جی سے تو نکل گئے۔ حاسد جی سے نکل جائے کہ دل میں دو ہی وجہ سے رہتی ہے مخلوق، یا عداوت سے یا محبت سے، اور مخلوق سے جی خالی نہیں ہوگا تو خالق کیسے آئے گا؟ اس لیے بیٹا میں جو کہہ رہا ہوں وہ اس لیے کہ کمال تو اللہ نے دیا ہے تو اس کی وجہ سے، اور یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ دل کس کا دیا ہوا، دماغ کس کا دیا ہوا، سوچ کس کی دی ہوئی، اچھی باتوں کی توفیق کس کی دی ہوئی، جب سب اللہ کا تو کمال تعریف اللہ کی، ہمارا کیا کمال ہے؟ لیکن کمال والا دنیا میں کمال والا ہی نظر آتا ہے
تو حاسد بھی تیار ہوتے ہیں اور محبت والے بھی تیار ہوتے ہیں. تو یہی حاسد ذریعہ بنتے ہیں دل کی صفائی کا، کیونکہ انہی کی وجہ سے گندگی آتی ہے دل میں. نفرت ہے، غصہ ہے، نفرت غصہ کسی صورت سے بے عزت ہو جاتا، میرے راستے سے ہٹ جاتا. اور جب اس وقت کا عمل ہم اپنی زندگی میں دیکھ کر اپنے دل کی اصلاح میں لگیں گے اور یہ سوچنے لگیں گے کہ جب تک ایسی حرکت نہ ہوگی تو میری یہ سب سنت جو ہے دشمن جو ہمارے خلاف کرتے ہیں وہ کیسے ادا ہوگی. اس لیے یہ تو ہمارے محسن ہیں. تو اور محسن کو کوئی نفرت سے دیکھے، غصے سے دیکھے تو یہ تو بڑی کم عقلی کی بات ہوگی. اس لیے سوچ بدل جائے گی. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا. اب جو ہے جب اس پر صبر کیا اور اللہ ملا تو جس کو اللہ مل جاتا ہے اس کے اوپر نعمتیں بہت بڑھ جاتی ہیں. جس کو صحیح تعلق اللہ کا مل جاتا ہے اور متقی بن جاتا ہے پھر تو نعمتیں ہی نعمتیں ہوتی ہیں. تو جب نعمتیں ہیں تو شکر کا مطالبہ ہے کہ جب نعمتیں آئیں بڑھی تو شکر کرو. تو اس لیے صبر مانگا گیا اور شکر مانگا گیا. اب دو چیز مل گئی، ایک اللہ کا تعلق مل گیا اور شکر ادا کرنے کی وجہ سے ہر طرح کی نعمتیں بڑھ گئی. تو آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. تو یہ سب دیکھ کر میں کہیں اپنے کو بڑا نہ سمجھنے لگوں، میں میری قیمت نہ لگانے لگوں، اس لیے مجھ کو میری نظروں میں چھوٹا بنا دیجیے. لیکن اگر سارا معاشرہ ہمیں چھوٹا سمجھ لے گا تو جینا مشکل ہو جائے گا. اس لیے معاشرے میں لوگوں کی نظروں میں بڑا بنا. تو یہ بہت اچھی دعا ہے. مجھے بہت نفع ہم نے اس سے اٹھایا، مجھے بہت فائدہ ہوا ہے. اس لیے میں نے چاہا کہ میں کہہ دوں کہ یہ دعا جو ہے اہتمام کے ساتھ مانگو. بہت اہتمام کے ساتھ یہ دعا مانگنا ہے. اور وہ اے اللہ استغنا کے دھوکے میں کبر میں مبتلا نہ ہو جاؤں، حفاظت فرمائی، توفیق عطا فرمائے. بس اتنی اسی بات ہے. سبحان اللہ.